بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 14 تاریخ کا اگلا باب۔ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ پھر اس عورت نے یہ آیت پڑھی، یعنی اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کو کچھ اجرت دے دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کچھ مال دیا۔ میں نے اسے کم سمجھ کر کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے دگنا دیتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مزید اجرت دی۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ 20 سال سے آیت قرآن کے ذریعے سے بات چیت کرتی ہے۔ جناب فضہ کی وفات اور ان کا مدفن۔ جناب فضہ کے حضرت فاطمہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کا واقعہ اور ان کا سن ولادت و وفات نیز ان کے مدفن کا طریق سے سراغ نہیں ملتا۔ تاہم بروایت خلاصۃ المسائل یہ ہے کہ انہوں نے حضرت زینب کبریٰ کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد انتقال کیا تھا اور انہی کے قریب شام میں دفن ہوئی تھی۔ جناب فضہ کی ایک نواسی کا واقعہ۔ جناب فضہ کے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ لڑکوں کے نام یہ ہیں: داؤد، محمد، یحییٰ اور موسیٰ۔ لڑکی کا نام مسکہ تھا۔ اس لڑکی کی ایک دختر تھی جس کا نام شہرت تھا۔ شہرت ایک دن حج کو جا رہی تھی، راستے میں اس کی سواری تھک کر بیٹھ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا: خدایا تو نے مجھے کہیں گان نہ رکھا، اپنا گھر واپس جا سکتی ہوں، نہ مکہ پہنچ سکتی ہوں۔ رابع مالک بن دینار کہتا ہے کہ اس کے کہنے کے فوراً بعد جنگل کے درختوں سے ایک شخص ایک اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے برآمد ہوا اور اسے اٹھا کر مکہ لے گیا۔ جناب فضہ کے وطن افریقہ سے انبیاء ائمہ اور اسلام کا علاقہ۔ تواریخ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ براعظم افریقہ کا انبیاء ائمہ اور اسلام سے بہت گہرا اور قدیمی تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ جیسے بڑے پیغمبروں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ افریقہ ہی میں بسر کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدہ عالیہ حضرت ہاجرہ افریقہ کے ملک مصر کی شہزادی تھی۔ جب ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کافروں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا۔ آپ نے یہ دیکھ کر بعض مسلمانوں کو حضرت جعفر طاہر کے ساتھ حبش افریقہ بھیج دیا۔ وہاں کے بادشاہ نے ان مسلمانوں کو پناہ دی اور دشمنوں کے ریشہ زمانے کو مسلط کیا جو مکہ سے جا کر حبش کو مسلمانوں سے بدزن کرنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ افریقہ کی رہنے والی تھیں۔ اب افریقہ کے مشہور قبیلہ نوبہ سے تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلانے والی ایمن برکت افریقہ ہی کی رہنے والی تھیں۔ ان کے ایک بیٹے ایمن جنگ خیبر میں شہید ہوئے۔ ان کے دوسرے بیٹے اسامہ بن زید تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک ایسے لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا جس میں بڑے بڑے صحابی شامل تھے، اور آپ کے ایک خاص صحابی اور مؤذن حضرت بلال بھی افریقہ کے باشندے تھے۔ بلال اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ آج بھی افریقہ میں کروڑوں مسلمان آباد ہیں۔ شمالی افریقہ میں مصر، سوڈان، طرابلس، تیونس، الجزائر اور مراکش خاص اسلامی ملک ہیں۔ مغربی افریقہ میں گینی اور نائجیریا ہیں۔ نائجیریا میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مشرقی افریقہ میں مالیہ اور زنجبار میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں۔ مشرقی افریقہ کے ممالک زنجبار، یوگانڈا، کینیا اور ٹانگانیکا میں کافی شیعہ اثنا عشری بھی آباد ہیں۔